اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے تکلیف زندگی کی خواہش۔ حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے اپنے مواعظ میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ اس شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ مجھے زندگی میں کوئی غم اور تکلیف نہ آئے اور ساری زندگی بے غم گزر جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا تو میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس دنیا میں غم اور تکلیف تو آئے گی، البتہ ایک کام کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ تم دنیا میں ایسا آدمی تلاش کرو جو تمہیں سب سے زیادہ بے غم یا کم غم والا نظر آئے، پھر مجھے اس شخص کا پتہ بتا دینا۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ وہ تمہیں اس جیسا بنا دے۔ یہ شخص بہت خوش ہوا کہ چلو ایسا آدمی تو مل جائے گا جو بہت زیادہ آرام اور راحت میں ہوگا، اور میں اس جیسا بننے کی دعا کروا لوں گا۔ اب تلاش کرنے لگا، کبھی ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ کرتا کہ اس جیسا بننے کی دعا کراؤں گا، پھر دوسرا آدمی اس سے زیادہ دولت مند نظر آ جاتا تو پھر یہ فیصلہ بدل لیتا کہ نہیں، اس جیسا نہیں بننے کی دعا کروں گا۔ غرض کافی عرصہ تک تلاش کرنے کے بعد اس کو ایک جوہری اور زرگر نظر آیا جو سونا، چاندی، جواہرات اور قیمتی پتھر کی تجارت کرتا تھا۔ بہت بڑی اور آراستہ اس کی دکان تھی۔ اس کا محل بڑا عالیشان تھا، بڑی قیمتی اور اعلیٰ قسم کی سواری تھی، نوکر چاکر خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ اس کے بیٹے بڑے خوبصورت اور نوجوان تھے۔ ظاہری حالات دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا کہ یہ شخص بڑے عیش و آرام میں ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس جیسا بننے کی دعا کراؤں گا۔ جب واپس جانے لگا تو خیال آیا کہ اس شخص کی ظاہری حالت تو بہت اچھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر سے کسی بیماری یا پریشانی میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے میری موجودہ حالت بھی ختم ہو جائے۔ اس لیے اس جوہری سے جا کر پوچھنا چاہیے کہ وہ کس حالت میں ہے۔ چنانچہ یہ شخص اس جوہری کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ تم بڑے عیش و آرام میں زندگی گزار رہے ہو، دولت کی ریل پیل ہے، نوکر چاکر لگے ہوئے ہیں، تو میں تم جیسا بننا چاہتا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اندرونی طور پر تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو اور کسی بیماری یا مصیبت کے اندر مبتلا ہو۔ وہ جوہری اس شخص کو تنہائی میں لے گیا اور اس سے کہا کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ میں بڑے عیش و آرام میں ہوں، بڑا دولت مند ہوں، بڑے نوکر چاکر خدمت گزاری میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس دنیا میں مجھ سے زیادہ غم اور تکلیف میں کوئی شخص نہیں ہوگا۔ پھر اس نے اپنی بیوی کی اخلاق کی حالت کا بڑا عبرتناک قصہ سنایا۔ کہا یہ خوبصورت اور جوان بیٹے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ حقیقت میں میرے بیٹے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے میرا کوئی لمحہ اذیت اور پریشانی سے خالی نہیں گزرتا، اور اندر سے میرے دل میں غم اور صدمہ کی جو آگ سلگ رہی ہے تم اس سے واقف نہیں ہو، اس لیے میرا جیسا بننے کی ہرگز دعا مت کرانا۔ اب اس شخص کو پتہ چلا کہ جتنے لوگ مال دولت اور عیش و آرام میں نظر آ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہیں۔ جب دوبارہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ، تم کو کس جیسا بننا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ مجھے کوئی بھی شخص غم اور پریشانی سے خالی نظر نہیں آیا جس کی تمنا کروں کہ اس کے جیسا بننے کی دعا کراؤں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی شخص تمہیں بے غم نظر نہیں آئے گا، البتہ میں تمہارے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں عافیت کی زندگی عطا فرمائے اور تمہیں سکون عطا ملے۔